الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، ایک خوبصورت شہزادی، اس میں غرور بھی بہت ہوتا ہے، بہت گھمنڈ ہوتا ہے۔ پھر اس کی شادی ایک فقیر سے ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی اور اس کا انجام کیا ہوا؟ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بہت بڑا بادشاہ ہوتا ہے اور اس کی ایک ہی بیٹی ہوتی ہے اور انتہائی خوبصورت، بڑے نازوں میں پلی ہوتی ہے۔ نوکر چاکر سب اس کے ارد گرد بھاگتے ہیں۔ وہ جب بڑی ہو جاتی ہے تو بادشاہ کو اس کی شادی کی فکر ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے میں کسی خوبصورت شہزادے کے ساتھ، کسی بڑی سلطنت والے شہزادے کے ساتھ اس کی شادی کروں۔ ایک دن بادشاہ بڑی دعوت کا اہتمام کرتا ہے۔ اس میں بڑے بڑے شہزادوں کو بھی بلاتا ہے، سب کو دعوت دیتا ہے اور اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ آج ہر سلطنت کا شہزادہ آئے گا اور آپ نے اس میں سے جو بھی اچھا لگے اس کو پسند کرنا ہے اور مجھے بتا دینا ہے، میں آپ کی شادی اس سے کروں گا۔ جب دعوت شروع ہو جاتی ہے، شہزادی آتی ہے، دیکھتی ہے، وہ سب میں نقص نکالتی ہے۔ کسی کی ناک بڑی ہوتی ہے، کسی کی آنکھ میں مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے چہرے پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نقص وہ نکالتی ہے اور اس کو کوئی شہزادہ بھی پسند نہیں آتا۔ وہ پارٹی ختم ہو جاتی ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے بتاؤ، وہ کہتی ہے ان میں سے کوئی بھی میرے قابل نہیں ہے جس سے میں شادی کر سکوں۔ بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے، پوری سلطنت کے شہزادوں کو میں نے بلایا ہے اور میری بیٹی کو کوئی بھی پسند نہیں آیا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، ایک اور بڑی سلطنت ہوتی ہے، پھر اس کے شہزادے کو دعوت دیتا ہے اور اپنی بیٹی کو کہتا ہے یہ بہت بڑا شہزادہ ہے، اس کی بہت بڑی سلطنت ہے، تو آج میں اس کو دعوت دینے لگا ہوں، تو آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے اور پسند کرنا ہے۔ جب وہ شہزادہ آ جاتا ہے تو شہزادی اس کو دیکھتے ہی باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک داغ ہوتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر کہتی ہے یہ بدنما داغ والا، یہ میرا شوہر بنے گا، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرتی۔ بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ ایک ہی شہزادہ رہ گیا تھا، اب اسے بھی یہ ٹھکرا رہی ہے۔ جب وہ شہزادہ سنتا ہے، صاف ظاہر ہے اس کو بھی غصہ آتا ہے، تو وہ چلا جاتا ہے۔ تو بادشاہ کو جب غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج اگر کوئی فقیر بھی آ گیا تو میں اس سے بھی آپ کی شادی کر دوں گا، میں اب کسی شہزادے سے آپ کی شادی نہیں کروں گا۔ تو کچھ دیر کے بعد باہر سے کسی گانے والے کی آواز آتی ہے، اس کی آواز بہت سریلی ہوتی ہے۔ تو بادشاہ اپنے وزیر کو حکم دیتا ہے یہ جو گانا گا رہا ہے، یہ جو مانگ رہا ہے، اس کو اندر لے کر آؤ۔ اس کو اندر لے کر آتے ہیں۔ اس نے اپنا منہ چھپایا ہوتا ہے فقیر نے اور اس کی بہت خوبصورت آواز ہوتی ہے۔ بادشاہ اسے کہتا ہے سناؤ۔ وہ بادشاہ کو گانا سناتا ہے۔ بادشاہ اس کے سروں میں گم ہو جاتا ہے، اس کی بہت سریلی آواز ہوتی ہے۔ جب وہ گانا ختم کرتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں ایک فقیر آدمی ہوں، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دیں، میرے لیے یہ کافی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے نہیں، اور کچھ مانگو۔ وہ کہتا ہے اب جو آپ کی مرضی بادشاہ، سلامت عنایت کر دیجئے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ آج میں اپنی بیٹی کی، اپنی شہزادی کی تجھ سے شادی کروں گا۔ وہ بہت حیران ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت میرے پاس ایک جھونپڑی ہے، میں ایک فقیر ہوں، میں آپ کی بیٹی کہاں رکھوں گا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، بس میری بیٹی کی شادی آپ سے ہی ہوگی۔ شہزادی چیختی ہے، چلاتی ہے، لیکن وہ آپ کے باپ کے سامنے بے بس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ وہ فقیر اس کو لے کر چل پڑتا ہے۔ جب وہ چلتے ہیں، راستے میں خوبصورت باغ آتا ہے۔ وہ پوچھتی ہے اس فقیر سے یہ کس کا باغ ہے؟ تو وہ فقیر کہتا ہے یہ اس شہزادے کا باغ ہے جس کے چہرے پر داغ تھا،
جس کو آپ نے ٹھکرا دیا۔ پھر بہت پریشان ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کاش میں ایسا نہ کرتی، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تو پھر وہ فقیر کہتا ہے اب ایسی باتیں چھوڑو، آپ میری بیوی ہو، اب کسی غیر مرد کی باتیں نہ کرو۔ پھر وہ چلتے ہیں، پھر وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ پھر آگے ایک بہت بڑی ریاست، بہت بڑی سلطنت، وہاں سے جب وہ گزرتے ہیں تو پھر وہ پوچھتی ہے یہ کس کی سلطنت ہے؟ تو پھر وہ فقیر کہتا ہے یہ اسی شہزادی کی سلطنت ہے جس کے چہرے پر داغ تھا، جس کو آپ نے ٹھکرا دیا۔ پھر وہ کہتی ہے کاش میری اس سے شادی ہو جاتی، میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ پھر وہ فقیر کہتا ہے اب میری بیوی ہو، اب غیر مرد کی باتیں مت کرو، چلو میرے پیچھے چلو۔ پھر وہ چلتے ہیں، آگے ایک جنگل آ جاتا ہے، وہاں پر ایک جھونپڑی ہوتی ہے۔ وہ شہزادی کو کہتا ہے چلو ادھر، یہی ہمارا گھر ہے، اس میں اب ہم نے رہنا ہے، تو چلو ایسے کرو، میں تو تھک چکا ہوں، کھانا بناؤ۔ شہزادی کو کہاں کھانا آتا تھا، وہاں نوکر تھے، چاکر تھے، کھانا بناتے تھے۔ وہ کہتی مجھے تو آتا نہیں۔ اس نے کہا جیسا بھی آتا ہے بناؤ کھانا، مجھے بھوک لگی ہے، ہم نے کھانا تو کھانا ہے۔ تو پھر وہ کوشش کرتی ہے جیسا بھی بنتا ہے وہ اس کو کھلاتی ہے۔ جو بھی وہ فقیر کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اب میں کہاں سے بناؤں کھانا؟ وہ کہتا ہے اب جاؤ جدھر سے مرضی لاؤ، تو آپ نے لے کر آنا ہے، تو ہم نے کھانا ہے۔ وہ کہتی مجھے تو کوئی کام بھی نہیں آتا۔ تو فقیر کہتا ہے چلو میں لکڑیاں لے کر آتا ہوں، آپ نے ان کی ٹوکریاں بنانی ہیں، میں بھی آپ کا ساتھ دیتا ہوں، مل کے بناتے ہیں، پھر آپ جاؤ شہر میں بیچو اور وہاں سے پیسے لے کر اپنا نظام چلائیں گے۔ پھر وہ ٹوکریاں بناتے ہیں اور وہ شہزادی ان ٹوکریوں کو باہر مارکیٹ میں لے کر جاتی ہے۔ سب دیکھتے ہیں اتنی خوبصورت لڑکی ہے، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، اس پر ترس کھاتے ہیں اور اس کو وہ ٹوکریاں جو وہ خرید لیتے ہیں۔ پھر وہ راشن لے کر آتی ہے اور کھانا بناتی ہے، پھر وہ کھاتے ہیں۔ دوسرے دن پھر وہ اسی طرح وہ ٹوکریاں بناتے ہیں اور وہ لے کر سڑک پر جاتی ہے۔ تو وہ روتی چلاتی آتی ہے، وہ کہتی آج پولیس والوں نے میری تو ٹوکری توڑ دی، اب کہاں سے کھائیں گے؟ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آج ایک بادشاہ کے محل میں شادی کی رسم ہے، وہاں پر آپ نے جانا ہے اور وہاں سے کچھ کام وغیرہ کرنا ہے، تو پھر جو بھی ملے لے کر آئیں گے تو ہم کھائیں گے مل کر۔ وہاں جاتی ہے، جب محل میں کیا دیکھتی ہے، محل بہت خوبصورت سجا ہوتا ہے اور ہر طرف خوبصورتی اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو سامنے اسٹیج پر ایک بہت خوبصورت شہزادہ بیٹھا ہوتا ہے، موتیوں والا ہار وہ پہنے ہوئے اور خوبصورت موتی چمک رہے ہوتے ہیں۔ محل میں نوکر چاکر ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، سب نے ہاتھ میں پھول پکڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں بادشاہ کا انتظار کرنے کے لیے۔ تو جب بادشاہ، وہ ایسے لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں پھول ہاتھ میں پکڑ کے، جب بادشاہ اس کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے تم کدھر؟ وہ بھی اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ وہ شہزادہ جس کو میں نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہتا ہے تم کدھر؟ وہ کہتے ہیں میری ادھر فقیر سے شادی ہو چکی ہے اور میں اب ادھر جھونپڑی میں رہتی ہوں، اب ادھر میں کام کے لیے آئی ہوں۔ تو پھر وہ پچھتاتی ہے یہ اتنا خوبصورت شہزادہ تھا، میں نے اس کو ٹھکرا دیا، کاش کہ میری اس سے شادی ہو جاتی۔ وہ پھر اسے کہتی ہے کہ میں معافی مانگتی ہوں، میں نے آپ بہت بڑی غلطی کی۔ وہ کہتا ہے اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے یہ شادی کس کی ہے؟ وہ کہتی ہے یہ شادی آپ کی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے یہ محفل کس کے لیے سجائی ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا، ہو سکتا آپ کی کون سی بیوی ہوگی۔ تو پھر وہ اس کو کہتا ہے یہ سب کچھ میں نے آپ کے لیے سجایا ہے، آپ ہی میری بیوی ہیں، آپ ہی میری شہزادی ہیں۔ میں نے اور تمہارے والد نے صرف اس لیے یہ سارا کچھ کیا تھا، جب میں وہاں سے گھر سے نکلنے لگا تھا تو تمہارے والد نے مجھے آواز دی اور کہا تم فقیر بن کر آنا۔ ایسے اس کو نہیں سمجھ آئے تو میں فقیر بن کر آیا، صرف آپ کو سمجھانا چاہتے تھے کہ غرور اور گھمنڈ اچھا نہیں ہوتا۔ اب آپ دل کی بہت اچھی تھی، مجھے بھی آپ پسند تھی، لیکن میں آپ کو صرف سمجھانا چاہتا تھا۔ دوستو، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ہمیں وہ تسلیم کرنا چاہیے۔ والدین ہمارے لیے کبھی برا نہیں سوچتے،
ہمیشہ اچھا کرتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے غرور اور گھمنڈ کو ختم کر دیں۔ والسلام۔